تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب،
عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، مولا کر دے حج کا شرف عطا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، اس کے در پر میں جاؤں گا مولا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، طالب مغفرت ہوں یا بخش دے بحر مرتضیٰ یا رب، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ مولا، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، کو ہے تیرا آسرا یا رب، کر دے جنت میں تو جوار ان کا، کر دے جنت میں تو جوار ان کا، اپنے عطار کو عطا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 432 کے اوپر سے ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1432 سن ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی دوسری شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ حاضرین اور ناظرین مل کر آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے تاکہ ہمارے ثواب میں مزید اضافہ ہو۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے اللہ کی رضا کے لیے۔ کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تمام استائی بھائی ہو سکے تو دو زانو ہو جائیے جب تک بیٹھ سکیں، پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو تعظیم کی نیت سے دو زانو ہو جائیے، توفیق ملے تو۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں، اس میں آپ کے لیے بھی کچھ نیتیں ہوں گی، تو حسب حال آپ بھی کر لیجیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور بخاری شریف کی حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس آیت و حدیث میں احکام دیے گئے ان کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا، اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام طارق اتاری ہے، میں بنگلہ دیش ڈھاکہ محمد پور کا رہنے والا ہوں۔ ہمارا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی باہر بیرونی ملک میں رہتا ہے اور وہ اگر قربانی کرانا چاہے، بنگلہ دیش سے پیسہ بھیجے اور یہاں قربانی کرانا چاہے، تو یہ قربانی کرانا کیسا رہے گا؟ یا وہ اپنے وہیں کرائے کینیڈا میں جہاں رہتا ہے، یا بنگلہ دیش میں قربانی اس کے نام سے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کینیڈا والے نے بنگلہ دیش والے کو قربانی کا وکیل کیا، اپنا نائب کیا کہ میری طرف قربانی کر دو، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جب قربانی اس وقت کی جائے کہ جب کہ کینیڈا میں بھی قربانی کا وقت موجود ہو اور بنگلہ دیش میں بھی قربانی کا وقت موجود ہو۔ اب دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے جیسے، تو اس میں فرق پڑ جاتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر کینیڈا میں قربانی کا وقت ختم ہو گیا وہاں کے حساب سے، بنگلہ دیش میں باقی ہے، اور کینیڈا والے پر قربانی واجب تھی اور اس کی قربانی ابھی تک بنگلہ دیش میں ہوئی نہیں، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ ان کو روک دے کہ میری قربانی نہیں کرنا، وقت ختم ہو گیا ہے، اور یہاں اس کو بہرحال وہ اتنی رقم قربانی کے جانور جتنی رقم صدقہ کرنی ہوگی۔ بے شک بنگلہ دیش میں اگر وہ قربانی کر بھی دی لیکن اس کی قربانی یہاں ہوگی نہیں، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، اس کو اتنی رقم صدقہ کرنی پڑے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبد الوحید اتاری بات کر رہا ہوں، میرا باپا جی جان سے سب سے پہلے اسلام عرض ہے، وعلیکم اور اس کے السلام۔ بعد میں یہ سوال کرتا ہوں کہ قربانی سے پہلے جب عید کا چاند نظر آ جائے
تو اس کے بعد بال کٹوا سکتے ہیں؟ چاند رات سے لے کر قربانی تک یہ اپنے مستحب ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں۔ ابلغ گھوڑے سوار جو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے اس میں لکھا ہے کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان ایک حدیث پاک جب عاشورہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و کھال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے کہ تحت فرماتے ہیں یعنی جو امیر وجوباً یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن بال اور اپنے بدن کی مردار کھال وغیرہ نہ کاٹے نہ کٹوائے تاکہ حاجیوں سے قدرے یعنی تھوڑی مشابہت ہو جائے، نقالی ہو جائے حاجیوں کی تھوڑی سی کہ وہ لوگ احرام میں حجامت نہیں کرا سکتے، اور تاکہ قربانی ہر بال ناخن کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بن جائے۔ یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں، یعنی واجب نہیں، مستحب ہے، اور حتی الامکان مستحب پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ البتہ کسی نے بال یا ناخن کاٹ لیے تو گناہ بھی نہیں، اور ایسا کرنے سے قربانی میں خلل بھی نہیں آتا، قربانی درست ہو جاتی ہے۔ قربانی والے کا حجامت نہ کرانا بہتر ہے، لازم نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھوں کی مشابہت یعنی نقل بھی اچھی ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عاشورہ یعنی ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ عز و جل قربانی کا ثواب پائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے نا اس کو کتا کاٹ گیا ہے اور اس کا زخم بھی ختم ہو گیا، کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر چھوٹا موٹا زخم ہو تو ویسے بھی قربانی ہو جاتی ہے، البتہ مکروہ ہوتی ہے اگر معمولی اس میں کوئی عیب ہے تو جانور میں، اور زخم اچھا ہو چکا تو پھر تو وہ کرات بھی جاتی رہی، بلا کرات قربانی ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ منڈی میں آپ کو پتہ ہے اچھا جانور خریدنے کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس خرید و فروخت کے دوران اگر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس میں نماز کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ صرف فرض ادا کر دیے جائیں یا نماز کیسے ادا کر دی جائے؟ منڈی میں ہو یا بازار میں ہو، نماز تو ہر جگہ فرض ہے، اور اگر مقیم ہے مسافر نہیں ہے تو پوری پڑھنی ہوگی، اور مسافر کو بھی 4 رکعتی فرض کی 2 پڑھنی ہوتی ہے، ظہر عصر اور عشاء کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض، باقی سنتیں وغیرہ سب پوری پڑھنی ہوتی ہے، وتر مغرب کے فرض۔ تو اس لیے منڈی میں قربانی کے جانور لینے کے لیے آیا اور اگر جماعت واجب ہونے کے شرائط پائے گئے تب تو جماعت بھی واجب رہے گی، اور نماز میں کوئی رعایت اس کو نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں ٹنڈولیا وبرکاتہ۔ سے بات کر رہا ہوں، راجہ جاوید اختر خانزادہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کے کھانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے، افضل ہے۔ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حنفیوں کے ہاں نہیں ٹوٹتا۔
تو اس لیے ایسے موقع پر کہ جہاں دو اماموں کا اختلاف ہو تو وہاں اختلاف سے بچنے کے لیے جبکہ اپنے مذہب پر اس عمل میں کراہت نہ ہو تو عمل کرنا مستحب ہو جاتا ہے، تو اس لیے وضو کر لینا مستحب ہے حنفیوں کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ پاپا جان میں نور حسین تاری علی پور چٹھا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کل رات کو SMS آیا تھا، میرے دوست نے کیا تھا، چاند رات مبارک ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو کسی کو کہے گا عید مبارک اسے اس پر جنت واجب ہو جائے گی، تو کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SMS کو ایسا چلتے ہیں اس طرح، معاذ اللہ وہ سرکار کی طرف منسوب کرنے ہوئے یہ حدیث کہنے میں سوچنا چاہیے اس طرح، تو ایسی کوئی حدیث پاک نہ ہماری نظر سے گزری ہے، نہ کہیں پڑھا ہے، نہ علماء سے سنا ہے، اور بظاہر بھی اس طرح کی یہ بات جو یہ من گھڑت لگ رہی ہے، تو ایسی باتوں سے بچنا ہے اور اس کو آگے فارورڈ بھی نہیں کرنا، دوسروں کو پہنچانا بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے طرح کے لوگ چلاتے رہتے ہیں ہوائی تکے، تو یہ مطلب اپنی طرف سے گڑنا جو ہے نا یہ بہت مطلب اس طرح کے معاملات یہ گناہ ہوتا ہے، شرعی معاملات میں کامات گڑنا، اس سے بچیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ مامن قاسم ڈسٹرکٹ بدین۔ میرا سوال ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے اگر جو قربانی کرتا ہے کیا وہ خود قربانی کر لے، قربانی سے پہلے کوئی دعا پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ اور ایک یہ سوال ہے کہ میں ڈسٹرکٹ بدین میں مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں، کہاں رابطہ کر سکتا ہوں، کس سے ملوں، یہ مجھے پلیز بتا دیجیے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں، بلکہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا جو ہے یہ افضل ہے، سنت ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ نہر فرمائے تھے حجت الوداع کے موقع پر، اپنے دست مبارک سے ذبح کرنا ثابت ہے، اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ اگر نہیں کر سکتا تو یہ بھی ہے کہ دوسرے کو اجازت دے دے اور اپنی قربانی کے بعد حاضر رہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور آپ کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، ماشاءاللہ جی آیا نو بھلے کری آیا، یہ سندھی مانو ہے، وہ لہجہ بتا رہا تھا۔ تو اپنے بدین میں جہاں سنتوں برا اجتماع ہوتا ہے اس سنتوں برے اجتماع میں آپ تشریف لے جائیں اور وہاں ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے مل کر ان سے کہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی بھی سبز امامے والا تو وہاں کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، تو وہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہ سنتوں والا اجتماع کہاں ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ منڈی کے اندر یہ جو بکروں کو جو ہے اور چارہ وارہ کھلاتے ہیں، پیٹ بھر دیتے ہیں، بالکل پھلا دیتے ہیں پیٹ، کیا یہ صحیح ہے، جائز ہے؟ یہ پیٹ بھر دینا تو جائز ہے، غذا تو اس کو عمدہ سے عمدہ اور اچھی سے اچھی کھلانی چاہیے۔ اب نیت پر ہے معاملہ، اب نیت یہ کہ اس لیے یہ پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں، چنے کا آٹا کھلاتے ہیں، بیسن پانی بھی پلاتے ہیں، اس طرح تو اس کا پیٹ پھولتا ہے۔ اور نیت یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا مقصود ہے تاکہ لوگ اس کو تگڑا سمجھیں اور جلدی خرید لیں، یا وزن سے جانور بک رہا ہے اور اس کا تو وزن بڑھا دینا اس نیت سے کہ تاکہ وہ وزن زیادہ ہو جائے اور رقم اچھی آ جائے، تو یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ تو یہ نیت پر ہوگا، ویسے کھلانے پلانے میں حرج نہیں ہے، دھوکہ دینے کی نیت ہے تو پھر ناجائز ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پیارے اللہ۔ پاپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کیا ایک جانور جو میں نے قربانی کے لیے خریدا
کیا میں اسے بیچ کر اس سے اچھا جانور خرید سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر فقیر جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس نے قربانی کی نیت سے جانور لیا تو اب اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی. یہ اب اس کو بیچ کر دوسرا نہیں لے سکتا، بدل بھی نہیں سکتا. غنی جو ہے اس نے قربانی کے لیے جانور لیا تو وہ اس کو بدل سکتا ہے، بیچ کر دوسرا لے لے یا تبدیل کر لے، اس کو اجازت ہے. اور اگر وہ غنی نے مہنگے والا جانور پہلے لیا تھا، قیمتی جانور، اور اس کو بیچا اور ہلکا جانور لیا، کچھ رقم بچا لی، تو اب وہ جو رقم بچ گئی اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد وسیم اتاری بات کر رہا ہوں جی، سردار آباد سے. اور میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس نا کوئی بکرا اس طرح ہمیں مل گیا ہے اور وہ 4-5 ماہ سے نا اس کی نا اس کے لواحقین کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہمیں مل نہیں رہے. تو کیا ہم وہ بکرا جو ہے وہ قربانی پر دے سکتے ہیں؟ اور اگر دے سکتے ہیں تو اس کی کیا اجرت ہوگی، اس کے بارے میں جو شرعی احکامات جو ہمیں بتا دیں. بکرا میرے اہل سنت سے سوال ہے، یہ مثلا عرض ہے کہ ہمارے حق میں جو ہے نا دعا بھی کر دیں. کہیں سے بکرا مل گیا، لقطہ ہے یہ، تو اس میں تو یہ ہے کہ یہ لقطہ ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مالک تلاش کیا جائے، اور جب مالک ملنے کی امید جاتی رہے تب یہ، اگر خود فقیر ہے تو یہ خود رکھ لے لقطے کو، اور اگر خود فقیر نہیں تو کسی فقیر کو دے دے. اس کا یہ، اس نے فقیر نے جو اس کو قبضہ کر بھی لیا اس بکرے پر، جیسا کہ ابھی اس کا مالک ملا ہی نہیں، امید قطع ہو گئی اور اس نے قبضہ کر لیا اس پر، تب بھی یہ اس کی قربانی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ مالک جب بھی آ جائے یہ مانگے گا تو اس کو دینا تو پڑے گا. تو یہ اس کا ایسے ان مانو کر مالک نہیں ہوگا کہ اس کی قربانی بھی کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوشچن ہے، میں محمد ارسلان گجرانوالہ کینٹ سے بات کر رہا ہوں. بابا جی سے یہ کوشچن ہے کہ جو قربانی کا جانور ہم خریدتے ہیں تو قربانی کے ٹائم سے پہلے مطلب اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اگر مطلب ذبح کرنا پڑے تو ہم ذبح کر لیتے ہیں، تو آیا وہ جو قربانی کا جانور ہے اس کی مطلب ہاں قربانی ہو جاتی ہے یا پھر ہمیں قربانی کے جانور دوبارہ لینا پڑے گا قربانی کے لیے؟ تھینک یو. بعض صورتوں میں تو ویسا ہے کہ وہ مر جائے گا اگر نہیں کاٹیں گے تو، ایسا زخمی ہو گیا تو قربانی کے قابل ہی نہیں ہوا، نہیں رہا، ایسا شدید زخمی ہو گیا کہ مر جائے گا، تب تو ذبح کر دینا چاہیے ورنہ ضائع ہو جائے گا. ہاں قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی بہرحال نہیں ہوگی. اگر ایسی ایمرجنسی آ گئی تو ہاں، ایسا تھوڑا بہت بیمار ہو گیا تو پھر مسائل اس کے رہیں گے کہ فقیر ہے تو اسی جانور کی چونکہ قربانی واجب ہے تو اس کی شفا یابی کا انتظار کرے، اور غنی ہے تو بہرحال اس کو تو بدلنے کی اجازت ہے ہی ہے. اگر واقعی ایسی ایمرجنسی ہے کہ جانور ضائع ہو جائے گا، مر جائے گا، تب تو وہ اس کو ذبح کر دے تاکہ ضائع نہ ہو. قربانی بہرحال اس کی نہیں ہوئی کیونکہ وقت سے پہلے اس نے ذبح کیا نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال کے اوپر جو حروف لکھے جاتے ہیں کیا وہ لکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانور پر حروف لکھے جاتے ہیں، اب کس زبان میں لکھے جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو خیر اردو میں لکھتے ہیں بعض اوقات، تو یہ لکھے نہ جائیں کہ پھر بید بھی بہت ہوگی اس کی، ان حروف کی، کیونکہ قربانی ہوگی تو پھر وہ جانور کا خون بہے گا، اسی ناپاک خون میں وہ کھال لتھڑے گی تو کھال پر بھی وہ نجاست لگے گی. بعض اوقات گوبر بھی لگتے تو بلا حاجت
اس پہ نہ لکھا جائے. اور عام طور پہ یہاں جو لکھتے ہیں یہ حاجت نہیں ہوتی, شوقیہ مہندی سے لکھتے ہیں عام طور پہ, تو یہ سے بچنا ہی بہتر ہے. شاید عید مبارک بھی لکھتے ہیں مہندی سے, نہیں, اس سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صاحب, میری امی پر پچھلے 10 سال سے قربانی واجب تھی, انہوں نے نہیں دی. اب وہ صدقہ دینا چاہتی ہیں, تو صدقہ اس سال کا ہوگا یا پچھلے سال کا ہوگا, اور اس کا طریقہ بتا دیں. جس سال جو قیمت تھی نا بکری کی, تو یہ 10 سال کی ان کو قربانی اگر ان پر باقی ہے تو وہ 10 سال کی قربانیوں کی قیمت اس کو صدقہ کرنا واجب ہے. مسکین کو دے دے, کسی فقیر کو دے دے. مسجد میں نہیں دے سکتے, مدرسے میں دے سکتے طلباء کے لیے, لیکن وہی بتا کر دینا ہوگا تاکہ وہ شرعی ہیلا کر کے یا تو استعمال کریں اس کو, یا پھر یہ کہ مستحق طلباء واقعی جو ہوں ان کو یہ اس پر صرف کریں, اس کو خرچ کریں. تو اب یہ کہ جس سال بکری کی جو قیمت تھی اس سال کی قیمت کے مطابق اس کو دینا ہے. ہر سال دام بڑھتا جا رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا جان, یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سال میں جو بکری کی قیمت ہوگی وہ دی جائے گی, اب علاقوں کے فرق سے قیمتیں بھی جو ہے ان میں تفاوت ہوتا ہے. جس جگہ وہ شہر میں رہتا ہے وہاں جو مارکیٹ ویلیو ہے, مثلا بکرا یا بکری جو ہے قربانی کی شرائط والی 8,000 کی آتی تھی اس سال, تو اگر وہ کسی اور دور دراز مقام پر جہاں بکرا یا بکری جو ہے وہ 2-3 ہزار کی مل جائے, اس کے اعتبار سے صدقہ کرنا چاہے تو کیا یہ کافی ہوگا, یا اپنے علاقے میں جو قربانی کے جانور کی جو قیمت بنتی تھی وہ اس کا اعتبار ہوگا؟ اپنے علاقے میں جو قربانی کی قیمت بنتی تھی نا, اب اس کا اعتبار ہوگا. البتہ یہ قربانی کروانے کے لیے عید کے دنوں میں جہاں سستا ملتا ہے وہاں قربانی کروا دی تو جائز ہے کہ اپنے یہاں مہنگا چلو اور وہاں کروا دیتے ہیں تو صحیح ہے. لیکن جب قربانی کا وقت نکل گیا تو اب اپنے علاقے کے اعتبار سے وہ رقم صدقہ کرنا واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ باپا میں وبرکاتہ. حیدر علی عطائی بول رہا ہوں مرکز الاولیاء لاہور سے. باپا میرا یہ سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا بچے بھی اپنے نام کی قربانی دے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے. نابالغ کے امی ابو اگر